ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خضر نام اس لیے پڑا کہ وہ سوکھی ہوئی گھاس پر بیٹھے تو وہ ہری گھاس میں تبدیل ہو گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3151۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو رافع ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث میں سے سد سکندری سے متعلق حصہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یاجوج و ماجوج اور ان کی ذریت اسے ہر دن کھودتے ہیں۔ جب وہ اس میں شگاف ڈال دینے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان کا نگراں جو ان سے کام کرا رہا ہوتا ہے ان سے کہتا ہے، واپس چلو، کل ہم اس میں سوراخ کر دیں گے۔ ادھر اللہ اسے پہلے سے زیادہ مضبوط و ٹھوس بنا دیتا ہے۔ پھر جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ ان کو لوگوں تک لے جانے کا ارادہ کرے گا، اس وقت دیوار کھودنے والوں کا نگراں کہے گا، لوٹ جاؤ، کل ہم اسے انشاءاللہ توڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا، پھر جب وہ اگلے روز لوٹ کر آئیں گے تو وہ اسے اسی حالت میں پائیں گے جس حالت میں وہ اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر وہ اسے توڑ دیں گے اور لوگوں پر نکل پڑیں گے، ٹوٹ پڑیں گے، سارا پانی پی جائیں گے۔ لوگ ان سے بچنے کے لیے بھاگیں گے۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، تیر خون میں ڈوبے ہوئے واپس آئیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم زمین والوں پر غالب آ گئے اور آسمان والے سے بھی ہم قوت و بلندی میں بڑھ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ مر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت کھا کھا کر موٹے ہو جائیں گے اور اینٹتے پھریں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3153۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید بن ابی فضالہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے جمع کرے گا تو پکارنے والا پکار کر کہے گا، جس نے اللہ کے واسطے کوئی کام کیا ہو اور اس کام میں کسی کو شریک کر لیا ہو، وہ جس غیر کو اس نے شریک کیا تھا اسی سے اپنے عمل کا ثواب مانگ لے، کیونکہ اللہ شرک سے کلی طور پر بیزار و بے نیاز ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3154۔ یہ حدیث حسن ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نجران بھیجا، وہاں نصارہ آباد تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کیا آپ لوگ یا اخت ہارون نہیں پڑھتے؟ جبکہ موسیٰ و عیسیٰ کے درمیان فاصلہ تھا جو تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں انہیں کیا جواب دوں۔ میں لوٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا، تم نے انہیں کیوں نہیں بتا دیا کہ لوگ اپنے سے پہلے کے انبیاء و صالحین کے ناموں پر نام رکھا کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3155۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ قتادہ آیت وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3157۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
سدی کہتے ہیں کہ میں نے مرہ ہمدانی سے آیت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا یہ امر یقینی ہے کہ تم میں سے ہر ایک اس پر عبور کرے گا کا مطلب پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جہنم میں جائیں گے پھر اس سے اپنے اعمال کے سہارے نکلیں گے۔ پہلا گروہ جس کے اعمال بہت اچھے ہوں گے بجلی چمکنے کی سی تیزی سے نکل آئے گا، پھر ہوا کی رفتار سے، پھر گھوڑے کے تیز دوڑنے کی رفتار سے، پھر سواری لیے ہوئے اونٹ کی رفتار سے، پھر دوڑتے شخص کی، پھر پیدل چلنے کی رفتار سے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3159، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کے تعلق سے فرمایا لوگ جہنم میں جائیں گے پھر اپنے اعمال کے ذریعے نکل آئیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3160، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے میں نے فلاں کو اپنا حبیب بنا لیا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبرائیل آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں اور پھر زمین والوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ کے قول، اس میں شک نہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا کا مطلب و مفہوم۔ اور اللہ جب کسی بندے کو نہیں چاہتا، اس سے بغض و نفرت رکھتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے میں فلاں کو پسند نہیں کرتا، پھر وہ آسمان میں پکار کر سب کو اس سے باخبر کر دیتے ہیں تو زمین میں اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت و بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3161، یہ حدیث صحیح ہے۔ مسروق کہتے ہیں میں نے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں عاص بن وائل سہمی کے پاس اس سے اپنا ایک حق لینے کے لیے گیا۔ اس نے کہا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر دیتے میں تمہیں دے نہیں سکتا۔ میں نے کہا نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار نہیں کر سکتا، چاہے تم یہ کہتے کہتے مر جاؤ پھر زندہ ہو کر پھر یہی کہو۔ اس نے پوچھا کیا میں مروں گا پھر زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہاں بھی میرے پاس مال ہوگا، اولاد ہوگی، اس وقت میں تمہارا حق تمہیں لوٹا دوں گا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ میں مال و اولاد سے بھی نوازا جاؤں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3162، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے لوٹے، رات کا سفر اختیار کیا، چلتے چلتے آپ کو نیند آنے لگی، مجبور ہو کر اونٹ بٹھایا اور قیام کیا۔ بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا بلال آج رات تم ہماری حفاظت و پہرہ داری کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بلال نے جاگنے کی صورت یہ کی کہ نماز پڑھی، صبح ہونے کو تھی، طلوع فجر ہونے کا انتظار کرتے ہوئے انہوں نے اپنے کجاوے کی ذرا سی ٹیک لے لی تو ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ پھر تو کوئی اٹھ نہ سکا،
ان سب میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ آپ نے فرمایا، بلال یہ کیا ہوا؟ بلال نے عرض کیا، میرے باپ آپ پر قربان، مجھے بھی اسی چیز نے اپنی گرفت میں لے لیا جس نے آپ کو لیا۔ آپ نے فرمایا، یہاں سے اونٹوں کو آگے کھینچ کر چلو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بٹھائے، وضو کیا، نماز کھڑی کی اور ویسی ہی نماز پڑھی جیسی آپ اطمینان سے اپنے وقت پر پڑھی جانے والی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3163۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، میرے 2 غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میرے مال میں خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں۔ میں انہیں گالیاں دیتا ہوں، مارتا ہوں، میرا ان کا نپٹارہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے اور تمہاری نافرمانی کی ہے۔ تم سے جو جھوٹ بولے ہیں ان سب کا شمار و حساب ہوگا۔ تم نے انہیں جو سزائیں دی ہیں ان کا بھی شمار و حساب ہوگا۔ اب اگر تمہاری سزائیں ان کے گناہوں کے بقدر ہوئیں تو تم اور وہ برابر چھوٹ جاؤ گے، نہ تمہارا حق ان پر رہے گا نہ ان کا حق تم پر۔ اور اگر تمہاری سزا ان کے قصور سے کم ہوئی تو تمہارا فضل و احسان ہوگا، اور اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہوئی تو تم سے ان کے ساتھ زیادتی کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ شخص روتا پیٹتا ہوا واپس ہوا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم کتاب اللہ نہیں پڑھتے؟ اللہ نے فرمایا ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو لگائیں گے، پھر کسی نفس پر کسی طرح سے ظلم نہ ہوگا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ اس شخص نے کہا، قسم اللہ کی، میں اپنے اور ان کے لیے اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں پاتا کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ سب آزاد ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3165۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے 3 معاملات کے سوا کسی بھی معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کہا میں بیمار ہوں، حالانکہ آپ بیمار نہیں تھے۔ دوسرا، آپ نے سارا کو اپنی بہن کہا جبکہ وہ آپ کی بیوی تھی۔ تیسرا، آپ نے بت توڑا اور پوچھنے والوں سے آپ نے کہا یہ بت ان کے اس بڑے نے توڑے ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3166۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ قیامت کے دن اللہ کے پاس ننگے اور غیر مختون جمع کیے جاؤ گے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، ہم نے جیسے پہلے آدمی کو پیدا کیا ہے ویسا ہی دوبارہ لوٹا دیں گے، پیدا فرما دیں گے۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن جنہیں سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے جنہیں چھانٹ کر بائیں جانب جہنم کے رخ کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا، پروردگار، یہ تو میرے امتی ہیں۔ کہا جائے گا، آپ کو نہیں معلوم ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی باتیں دین میں پیدا کر دیں۔ یہ سن کر
میں بھی وہی بات کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہی ہے، میں جب تک ان کے درمیان تھا ان کی دیکھ بھال کرتا رہا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا آپ ان کے محافظ و نگہبان بن گئے۔ آپ ہر چیز سے واقف ہیں، اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے و غلام ہیں، آپ انہیں سزا دے سکتے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ نے جب سے ان کا ساتھ چھوڑا ہے یہ اپنی پہلی حالت سے پھر گئے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3167، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم سے قول ولکن عذاب اللہ شدید نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفر میں تھے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کیا تم جانتے ہو وہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ آدم علیہ السلام سے کہے گا ابعث باس النار، جہنم میں جانے والی جماعت کو چھانٹ کر بھیجو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اے میرے رب باس النار کیا ہے، یعنی کتنے؟ اللہ فرمائے گا 999 افراد جہنم میں اور ان کے مقابل میں ایک شخص جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر مسلمان صحابہ رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نزدیکی حاصل کرو اور ہر کام صحیح اور درست ڈھنگ سے کرتے رہو، اہل جنت میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبوت کا سلسلہ چلا ہو اور اس سے پہلے جاہلیت کی تاریکی پھیلی ہوئی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا یہ 999 کی تعداد انہی ادوار جاہلیت کے افراد سے پوری کی جائے گی۔ یہ تعداد اگر جاہلیت سے پوری نہ ہوئی تو ان کے ساتھ منافقین کو ملا کر پوری کی جائے گی، اور تمہاری اور پچھلی امتوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے داغ، نشان، تل جانور کے اگلے پیر میں یا سیاہ نشان اونٹ کے پہلو میں ہو۔ پھر آپ نے فرمایا مگر مجھے امید ہے کہ جنت میں جانے والوں میں 1/4 تعداد تم لوگوں کی ہوگی۔ یہ سن کر لوگوں نے خوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے توقع ہے جنتیوں کی 1/3 تعداد تم ہوگے۔ لوگوں نے پھر تکبیر بلند کی۔ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جنت میں آدھا آدھا تم لوگ ہوگے۔ لوگوں نے پھر صدائے تکبیر بلند کی۔ اس سے آگے مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ نے 2/3 بھی فرمایا یا نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3168، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور چلنے میں ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ آپ نے بآواز بلند یہ دونوں آیتیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم سے عذاب اللہ شدید تک تلاوت فرمائی۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو اپنی سواریوں کو ابھار کر ان کی رفتار بڑھا دی اور یہ جان لیا کہ کوئی بات ہے جسے آپ فرمانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پکاریں گے اور وہ اپنے رب کو جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا ابعث باس النار، بھیجو جہنم میں جانے والی جماعت کو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اے ہمارے رب باس النار کیا ہے، یعنی کتنے؟ اللہ کہے گا 1000 افراد میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔
یہ سن کر لوگ مایوس ہو گئے، ایسا لگا کہ اب یہ زندگی بھر کبھی ہنسیں گے نہیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ کیفیت و گھبراہٹ دیکھی تو فرمایا، اچھے بھلے کام کرو اور خوش ہو جاؤ، اچھے اعمال کے صلے میں جنت پاؤ گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم ایسی دو مخلوق کے ساتھ ہو کہ وہ جس کے بھی ساتھ ہو جائیں اس کی تعداد بڑھا دیں، ایک یاجوج و ماجوج اور دوسرے وہ جو اولاد آدم اور اولاد ابلیس میں سے حالت کفر میں مر چکے ہیں۔ آپ کی اس بات سے لوگوں کے رنج و فکر کی اس کیفیت میں کچھ کمی آئی جسے لوگ شدت سے محسوس کر رہے تھے اور اپنے دلوں میں موجود پا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، نیکی کا عمل جاری رکھو اور ایک دوسرے کو خوشخبری دو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم تو لوگوں میں بس ایسے ہو جیسے اونٹ جیسے بڑے جانور کے پہلو میں کوئی داغ یا نشان ہو یا چوپائے کے اگلے دست میں کوئی تل ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3169، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ربیع بنت نضر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ ان کے بیٹے حارث بن سراقہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ انہیں ایک انجانہ تیر لگا تھا جس کے بارے میں پتہ نہ لگ سکا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ مجھے میرے بیٹے حارثہ کے بارے میں بتائیے، اگر وہ خیر پا سکا ہے تو میں ثواب کی امید رکھتی اور صبر کرتی ہوں، اور اگر وہ خیر یعنی بھلائی کو نہیں پا سکا تو میں اس کے لیے اور زیادہ دعائیں کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حارثہ کی ماں، جنت میں بہت ساری جنتیں ہیں، تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے، اور فردوس جنت کا ایک ٹیلہ ہے، جنت کے بیچ میں ہے اور جنت کی سب سے اچھی جگہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3174، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت جو لوگ اللہ کے لیے دیتے ہیں، جو دیتے ہیں اور ان کے دل خوف کھا رہے ہوتے ہیں کہ قبول ہوگا یا نہیں کا مطلب پوچھا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں صدیق کی صاحبزادی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ نیکیاں قبول نہ ہوں۔ یہی ہیں وہ لوگ جو بھلے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی لوگ بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے لوگ ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3175، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مرثد بن مرثد نامی صحابی ایسے جیدار و بہادر شخص تھے جو مسلمان قیدیوں کو مکہ سے نکال کر مدینہ لے آیا کرتے تھے، اور مکہ میں عناق نامی ایک زانیہ بدکار عورت تھی۔ وہ عورت اس صحابی کی ان کے اسلام لانے سے پہلے کی دوست تھی۔ انہوں نے مکے کے قیدیوں میں سے ایک قیدی شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے قید سے نکال کر لے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں اسے قید سے نکال کر مدینہ لے جانے کے لیے آ گیا۔ میں ایک چاندنی رات میں مکے کی دیواروں میں سے ایک دیوار کے سائے میں جا کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ عناق آ گئی۔ دیوار کی اوٹ میں میری سیاہ پرچھائی اس نے دیکھ لی۔ جب میرے قریب پہنچی تو مجھے پہچان کر پوچھا، مرثد ہونا؟ میں نے کہا، ہاں مرثد ہوں۔ اس نے خوش آمدید کہا
اور کہا آؤ رات ہمارے پاس گزارو۔ میں نے کہا اناق، اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اس نے شور مچا دیا، اے خیمے والو دوڑو، یہ شخص تمہارے قیدیوں کو اٹھائے لیے جا رہا ہے۔ پھر میرے پیچھے 8 آدمی دوڑ پڑے۔ میں خندمہ نامی پہاڑ کی طرف بھاگا اور ایک غار کے پاس پہنچ کر اس میں گھس کر چھپ گیا۔ وہ لوگ بھی اوپر چڑھ آئے اور میرے سر کے قریب ہی کھڑے ہو کر انہوں نے پیشاب کیا تو ان کے پیشاب کی بوندیں ہمارے سر پر ٹپکیں، لیکن اللہ نے انہیں اندھا بنا دیا، وہ ہمیں نہ دیکھ سکے۔ وہ لوٹے تو میں بھی لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس جسے اٹھا کر مجھے لے جانا تھا آ گیا۔ وہ بھاری بھرکم آدمی تھے۔ میں نے انہیں اٹھا کر پیٹھ پر لاد لیا۔ اذخر کی جھاڑیوں میں پہنچ کر میں نے ان کی بیڑیاں توڑ ڈالیں اور پھر اٹھا کر چل پڑا۔ کبھی کبھی اس نے بھی میری مدد کی، وہ بھی بیڑیاں لے کر چلتا۔ اس طرح میں مدینہ آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اناق سے شادی کر لوں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، زانی زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے اور زانیہ سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے، مسلمانوں پر یہ نکاح حرام ہے۔ آپ نے اس آیت کے نزول کے بعد مرثد بن ابی مرثد سے فرمایا، اس سے نکاح نہ کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3177، یہ حدیث حسن ہے۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کی امارت کے زمانے میں مجھ سے پوچھا گیا، کیا لعان کرنے والے مرد اور عورت کے درمیان جدائی کر دی جائے گی؟ میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا جواب دوں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے گھر آ گیا۔ ان کے پاس حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ مجھ سے کہا گیا کہ وہ قیلولہ فرما رہے ہیں، مگر انہوں نے میری بات چیت سن لی اور مجھے پکار کر کہا، ابن جبیر اندر آ جاؤ، تم کسی دینی ضرورت ہی سے آئے ہوگے۔ میں اندر داخل ہوا، دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے کجاوے کے نیچے ڈالنے والا کمبل بچھائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، ابو عبد الرحمن، کیا دونوں لعان کرنے والوں کے درمیان جدائی کرا دی جائے گی؟ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، پاک اور برتر ذات ہے اللہ کی۔ ہاں سنو، سب سے پہلا شخص جس نے اس بارے میں مسئلہ پوچھا وہ فلاں بن فلاں تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا، اللہ کے رسول بتائیے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری میں مبتلا یعنی زناکاری کرتے ہوئے دیکھے تو کیا کرے؟ اگر بولتا ہے تو بڑی بات کہتا ہے، اور اگر چپ رہتا ہے تو بڑی بات پر چپ رہتا ہے۔ آپ یہ سن کر چپ رہے اور انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب اس کے بعد ایسا واقعہ پیش آ ہی گیا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، میں نے آپ سے جو بات پوچھی تھی اس سے میں خود دوچار ہو گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل فرمائیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اسے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں اور اسے نصیحت کی، اسے سمجھایا بجھایا، اسے بتایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے اس عورت پر جھوٹا الزام نہیں لگایا ہے۔ پھر آپ عورت کی طرف متوجہ ہوئے، اسے بھی واضح و نصیحت کی، سمجھایا بجھایا، اسے بھی بتایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابل میں ہلکا اور آسان ہے۔ اس نے کہا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے،
اس نے سچ نہیں کہا ہے۔ پھر آپ نے لعان کی شروعات مرد سے کی۔ مرد نے 4 بار گواہیاں دیں کہ اللہ گواہ ہے کہ وہ سچا ہے۔ 5ویں بار میں کہا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر آپ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور اس نے بھی اللہ کی 4 گواہیاں دیں۔ اللہ گواہ ہے کہ اس کا شوہر جھوٹوں میں سے ہے۔ اور 5ویں بار کہا اللہ کا غضب ہو اس پر اگر اس کا شوہر سچوں میں سے ہو۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3178، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن صحماء کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد جاری ہوگی۔ ہلال نے کہا جب ہم میں سے کوئی کسی شخص کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہوا دیکھے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈتا پھرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے کہ تم گواہ پیش کرو ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد جاری ہوگی۔ ہلال نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں سچا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے میں کوئی ایسی چیز ضرور نازل فرمائے گا جو میری پیٹھ کو حد سے بچا لے گی۔ پھر اسی موقع پر آیت والذین یرمون ازواجہم سے ان کان من الصادقین تک نازل ہوئی۔ آپ نے اس کی تلاوت فرمائی۔ جب آپ پڑھ کر فارغ ہوئے تو ان دونوں کو بلا بھیجا، وہ دونوں آئے۔ پھر ہلال بن امیہ کھڑے ہوئے اور گواہیاں دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھانے لگے اللہ کو معلوم ہے کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے تو کیا تم میں سے کوئی ہے جو توبہ کر لے؟ پھر عورت کھڑی ہوئی اور اس نے بھی گواہی دی۔ پھر جب 5ویں گواہی اللہ کی اس پر لعنت ہو اگر وہ سچا ہو دینے کی باری آئی تو لوگوں نے اس سے کہا یہ گواہی اللہ کے غضب کو واجب کر دے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں لوگوں کی یہ بات سن کر وہ ٹھٹکی اور ذلت و شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ہم سب نے گمان کیا کہ شاید وہ اپنی 5ویں گواہی سے پھر جائے گی، مگر اس نے کہا میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا نہ کروں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو دیکھتے رہو، اگر وہ کالی آنکھوں والا، موٹے کولوں والا اور بھری رانوں والا بچہ جنے تو سمجھ لو کہ وہ شریک بن صحماء کا ہے۔ تو اس نے ایسا ہی بچہ جنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتاب اللہ قرآن سے اس کا فیصلہ لعان کا نہ آ چکا ہوتا تو ہماری اور اس کی ایک عجیب ہی شان ہوتی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3179، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میرے بارے میں افواہیں پھیلائی جانے لگیں جو پھیلائی گئیں میں ان سے بے خبر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور میرے تعلق سے ایک خطبہ دیا۔ آپ نے شہادتین پڑھیں، اللہ کے شایان شان تعریف و ثنا کی اور حمد و صلات کے بعد فرمایا لوگو ہمیں ان لوگوں کے بارے میں مشورہ دو جنہوں نے میری گھر والی پر تہمت لگائی ہے۔ قسم اللہ کی میں نے اپنی بیوی میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ انہوں نے میری بیوی کو اس شخص کے ساتھ متہم کیا ہے جس کے بارے میں اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی برائی نہیں جانی۔ وہ میرے گھر میں کبھی بھی میری غیر موجودگی میں داخل نہیں ہوا۔ وہ جب بھی میرے گھر میں آیا ہے میں موجود رہا ہوں اور جب بھی گھر سے غائب ہوا
سفر میں رہا، وہ بھی میرے ساتھ گھر سے دور سفر میں رہا ہے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے میں ان کی گردنیں اڑا دوں۔ یہ سن کر خزرج قبیلے کا ایک اور شخص جس کے قبیلے سے حسان بن ثابت کی ماں تھیں کھڑا ہوا۔ اس نے سعد بن معاذ سے مخاطب ہو کر کہا، آپ جھوٹ اور غلط بات کہہ رہے ہیں۔ سنیے، اللہ کی قسم، اگر یہ تہمت لگانے والے آپ کے قبیلے اوس کے ہوتے تو یہ پسند نہ کرتے کہ آپ ان کی گردنیں اڑائیں۔ یہ بحث و تکرار اتنی بڑی کہ اوس و خزرج کے درمیان مسجد ہی میں فساد عظیم برپا ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، مجھے اس کی بھی خبر نہ ہوئی۔ جب اس دن کی شام ہوئی تو میں اپنی قضائے حاجت کی ضرورت سے گھر سے باہر نکلی۔ میرے ساتھ مستح کی ماں بھی تھیں۔ انہوں نے راستے میں ٹھوکر کھائی تو کہہ اٹھیں، مستح تباہ و برباد ہو۔ میں نے ان سے کہا، آپ کیسی ماں ہیں، بیٹے کو گالی دیتی ہیں؟ تو وہ چپ رہیں۔ پھر دوبارہ ٹھوکر کھائی تو پھر وہی لفظ دہرایا، مستح ہلاک ہو۔ میں نے پھر ٹوکا، میں نے کہا، آپ کیسی ماں ہیں، اپنے بیٹے کو بد دعا دیتی ہیں؟ پھر وہ خاموش رہیں۔ پھر جب تیسری بار ٹھوکر کھائی تو پھر یہی لفظ دہرایا تو میں نے ڈانٹا، کیسی خراب ماں ہیں آپ، اپنے ہی بیٹے کو برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ وہ بولیں، بیٹی قسم اللہ کی، میں اسے صرف تیرے معاملے میں برا بھلا کہہ رہی ہوں۔ میں نے پوچھا، میرے کس معاملے میں؟ تب انہوں نے مجھے ساری باتیں کھول کھول کر بتائیں۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا ایسا ہوا؟ یہ ساری باتیں پھیل گئیں؟ انہوں نے کہا، ہاں قسم اللہ کی۔ یہ سن کر میں گھر لوٹ آئی تو ان میں جس کام کے لیے نکلی تھی نکلی ہی نہیں۔ مجھے اس قضائے حاجت کی تھوڑی یا زیادہ کچھ بھی ضرورت محسوس نہ ہوئی، بلکہ مجھے تیز بخار چڑھ آیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے میرے ابا کے گھر بھیج دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایک لڑکا کر دیا اور میں اپنے ابا کے گھر آ گئی۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو اپنی ماں ام رومان کو نیچے پایا اور اپنے ابا ابو بکر کو گھر کے اوپر قرآن پڑھتے ہوئے پایا۔ میری ماں نے کہا، بیٹی کیسے آئیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے انہیں بتا دیا اور انہیں ساری باتیں اور سارا قصہ سنا دیا، مگر انہیں یہ باتیں سن کر وہ اذیت نہ پہنچی جو مجھے پہنچی۔ انہوں نے کہا، بیٹی اپنے آپ کو سنبھالو، کیونکہ اللہ کی قسم بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی مرد کی کوئی حسین و جمیل عورت ہو جس سے وہ مرد بے انتہا محبت کرتا ہو، اس سے اس کی سوکنیں حسد نہ کرتی اور جلن نہ رکھتی ہوں اور اس کے بارے میں لگائی بھجائی نہ کرتی ہوں، غرضے کہ انہیں اتنا صدمہ نہ پہنچا جتنا مجھے پہنچا۔ میں نے پوچھا، کیا میرے ابو جان کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ میں نے پھر پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان باتوں سے واقف ہو چکے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ یہ سن کر میں غم سے نڈھال ہو گئی اور رو پڑی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ چھت پر قرآن پڑھ رہے تھے۔ میرے رونے کی آواز سن کر نیچے اتر آئے۔ میری ماں سے پوچھا، اسے کیا ہوا، یہ کیوں رو رہی ہے؟ انہوں نے کہا، اس کے متعلق جو باتیں کہی گئی اور افواہیں پھیلائی گئی ہیں وہ اسے بھی معلوم ہو گئی ہیں۔ یہ سن کر ان کی بھی آنکھیں بہہ پڑیں، مگر انہوں نے کہا، اے میری لاڈلی بیٹی، میں تمہیں قسم دلا کر کہتا ہوں تو اپنے گھر لوٹ جا۔ میں اپنے گھر واپس ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور میری لونڈی بریرہ سے میرے متعلق پوچھ تاچھ کی۔ اس نے کہا، نہیں، قسم اللہ کی، میں ان میں کوئی عیب نہیں جانتی، ہاں بس یہ بات ہے کہ کام کرتے کرتے تھک کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر گندا ہوا آٹا کھا جاتی ہے۔ بعض صحابہ نے اسے ڈانٹا، باتیں نہ بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ سچ بتا۔ اس سے اس پوچھ تاچھ میں وہ اپنے مقام و مرتبے سے نیچے اتر آئے۔ اس نے کہا، سبحان اللہ،
پاک و برتر ہے اللہ کی ذات، قسم اللہ کی میں انہیں بس ایسی ہی جانتی ہوں جیسے سونار سرخ سونے کے ڈلے کو جانتا پہچانتا ہے۔ پھر اس معاملے کی خبر اس شخص کو بھی ہو گئی جس پر تہمت لگائی گئی تھی۔ اس نے کہا سبحان اللہ، قسم اللہ کی میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کا سینہ اور پہلو نہیں کھولا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کر مرے، میرے ماں باپ صبح ہی میرے پاس آ گئے اور ہمارے ہی پاس رہے۔ عصر پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لے آئے اور ہمارے پاس پہنچے۔ میرے ماں باپ ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی شایان شان حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا حمد و صلات کے بعد عائشہ اگر تو برائی کی مرتکب ہو گئی یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھی ہے تو اللہ سے توبہ کر، اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اسی دوران انصار کی ایک عورت آ کر دروازے میں بیٹھ گئی۔ میں نے عرض کیا اس عورت کے سامنے اس طرح کی کوئی بات کرتے ہوئے کیا آپ کو شرم محسوس نہیں ہوئی؟ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی۔ میں اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوئی، ان سے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں۔ انہوں نے کہا میں کیا جواب دوں؟ میں اپنی ماں کی طرف پلٹی، میں نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس بارے میں میری طرف سے صفائی دیجیے۔ انہوں نے کہا کیا کہوں میں؟ جب میرے ماں باپ نے کچھ جواب نہ دیا تو میں نے کلمہ شہادت ادا کیا، اللہ کے شایان شان اس کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر میں نے کہا سنیے، قسم اللہ کی اگر میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور اللہ گواہ ہے کہ میں سچی بے گناہ ہوں، تب بھی مجھے آپ کے سامنے اس سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ ہی یہ بات کہنے والے ہیں اور آپ کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے ایسا کیا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، تو آپ ضرور کہیں گے اس نے تو اعتراف جرم کر لیا ہے۔ اور میں قسم اللہ کی اپنے اور آپ کے لیے اس سے زیادہ مناسب حال کوئی مثال نہیں پاتی۔ میں نے مثال دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا نام ڈھونڈا اور یاد کیا، مگر میں اس پر قادر نہ ہو سکی۔ مجھے ان کا نام یاد نہ آ سکا تو میں نے ابو یوسف کہہ دیا، مگر یوسف علیہ السلام کے باپ کی مثال جبکہ انہوں نے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون کہا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی تو ہم سب خاموش ہو گئے۔ پھر آپ پر سے وحی کے آثار ختم ہوئے تو میں نے آپ کے چہرے سے خوشی پھوٹتی ہوئی دیکھی۔ آپ اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے فرمانے لگے اے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری برات میں آیت نازل فرما دی ہے۔ مجھے اس وقت سخت غصہ آیا جب میرے ماں باپ نے مجھ سے کہا کھڑی ہو کر آپ کا شکریہ ادا کر۔ میں نے کہا نہیں، قسم اللہ کی میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑی نہ ہوں گی، نہ میں ان کی تعریف کروں گی اور نہ آپ دونوں کی، نہ میں ان کی احسان مند ہوں گی اور نہ آپ کی، بلکہ میں اس اللہ کی احسان مند اور شکر گزار ہوں گی جس نے میری برات میں آیت نازل فرمائی۔ آپ لوگوں نے تو میری غیبت و تہمت سنی لیکن اس پر تردید و انکار نہ کیا اور نہ اسے روک دینے اور بدل دینے کی کوشش کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں رہی زینب بنت جہش تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی نیکی و دینداری کی وجہ سے بچا لیا۔ انہوں نے اس قضیے میں جب بھی کہا اچھی و بھلی بات ہی کہی، البتہ ان کی بہن حمنا شریک بہتان ہو کر ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گئی، اور جو لوگ اس بہتان بازی اور پروپیگنڈے میں لگے ہوئے تھے وہ مصطح، حسان بن ثابت
اور منافق عبداللہ بن ابی بن سلول تھے، اور یہی منافق فتنہ پردازوں کا سردار و سرغنہ ہی اس معاملے میں اپنی سیاست چلاتا اور اپنے ہم خیال لوگوں کو یکجا رکھتا تھا۔ یہی وہ شخص تھا اور اس کے ساتھ ہمنا بھی تھی جو اس فتنہ انگیزی میں پیش تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ اب وہ اس احسان فراموش و بدگو مستح کو کبھی کوئی فائدہ نہ پہنچائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اس سے مراد ابو بکر ہیں، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس سے اشارہ مستح کی طرف ہے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں، قسم اللہ کی، ہمارے رب، ہم پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے۔ پھر مستح کو دینے لگے جو پہلے دیتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3180، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میری صفائی و پاک دامنی کی آیت نازل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور اس کا ذکر کیا، قرآن کی تلاوت کی، اور منبر سے اترنے کے بعد 2 مردوں اور 1 عورت پر حد جاری کرنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ان سب پر حد جاری کر دی گئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3181، یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف اسی ایک ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں نے کہا، پھر کون سا گناہ بہت بڑا ہے؟ فرمایا، یہ ہے کہ تم اپنے بیٹے کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے کہا، پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، کوئی اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3182، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ جبکہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، اور تم اپنے بیٹے کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ رہے گا تو تمہارے ساتھ کھائے پیے گا یا تمہارے کھانے میں سے کھائے گا، اور تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ اور آپ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود جان کر نہیں پکارتے، اور کسی جان کو جس کا قتل اللہ نے حرام کر دیا ہے ناحق یعنی بغیر قصاص وغیرہ قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، اور جو ایسا کچھ کرے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا سے دوچار ہوگا، قیامت کے دن عذاب دو چند ہو جائے گا اور اس میں ہمیشہ ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3183، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے فاطمہ بنت محمد، اے بنی عبد المطلب، سنو، میں اللہ سے متعلق معاملات میں تمہاری کچھ بھی حمایت، مدد و سفارش نہیں کر سکتا، ہاں اس دنیا میں میرے مال میں سے جو چاہو مانگ سکتے ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3184،
یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص و عام سبھی قریش کو اکٹھا کیا۔ آپ نے انہیں مخاطب کر کے کہا، اے قریش کے لوگو، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کے مقابل میں کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اے بنی عبد مناف کے لوگو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہیں اللہ کے مقابل میں کسی طرح کا نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے بنی قصی کے لوگو، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، کیونکہ میں تمہیں کوئی نقصان یا فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اے بنی عبد المطلب کے لوگو، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، کیونکہ میں تمہیں کسی طرح کا ضرر یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے فاطمہ بنت محمد، اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کیونکہ میں تمہیں کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ تم سے میرا خون کا رشتہ ہے، سو میں احساس کو تازہ رکھوں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3185، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت انذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں کانوں میں اذان کی طرح ڈال کر بلند آواز سے پکار کر کہا، یا بنی عبد مناف، یا صباحا، اے عبد مناف کے لوگو جمع ہو جاؤ اور سنو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3186، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، آپ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے، کہہ دیجئے، میں آپ کے ایمان کی قیامت کے روز گواہی دوں گا۔ انہوں نے کہا، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش مجھے طعنہ دیں گے کہ موت کی گھبراہٹ سے اس نے ایمان قبول کر لیا ہے، تو میں تمہارے سامنے ہی اس کلمے کا اقرار کر لیتا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3188، یہ حدیث صحیح ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے تعلق سے 4 آیتیں نازل ہوئی ہیں، پھر انہوں نے ایک واقعہ و قصہ بیان کیا۔ سعد رضی اللہ عنہا نے کہا، کیا اللہ نے احسان کا حکم نہیں دیا ہے؟ قسم اللہ کی، نہ میں کھانا کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی یہاں تک کہ مر جاؤں یا پھر تم اپنے ایمان سے پھر جاؤ۔ سعد کہتے ہیں جب لوگ اسے کھلانے کا ارادہ کرتے تو لکڑی ڈال کر اس کا منہ کھولتے۔ اس موقع پر آیت نازل ہوئی، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان و حسن سلوک کا حکم دیا، لیکن اگر وہ چاہیں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو جس کا تمہیں علم نہیں تو تم ان کا کہنا نہ مانو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3189، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر جب رومی اہل فارس پر غالب آ گئے تو مومنوں کو اس سے خوشی حاصل ہوئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم سے لے کر یفرح المؤمنون بنصر اللہ، کہتے ہیں روم کے فارس پر غلبے سے
مسلمان بے حد خوش ہوئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3192، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آیت الف لام میم غلبت الروم فی ادن الارض کے بارے میں کہتے ہیں، غلبت اور غلبت دونوں پڑھا گیا ہے۔ کفار و مشرکین پسند کرتے تھے کہ اہل فارس روم پر غالب آ جائیں، اس لیے کہ کفار و مشرکین اور وہ سب بت پرست تھے، جبکہ مسلمان چاہتے تھے کہ رومی اہل فارس پر غالب آ جائیں، اس لیے کہ رومی اہل کتاب تھے۔ انہوں نے اس کا ذکر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا وہ رومی مغلوب ہو جانے کے بعد پھر غالب آ جائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جا کر انہیں یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا ایسی بات ہے تو ہمارے اور اپنے درمیان کوئی مدت متعین کر لو، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں تم اتنا اتنا دینا، اور اگر تم غالب آ گئے تو ہم تمہیں اتنا اتنا دیں گے۔ تو انہوں نے 5 سال کی مدت رکھ دی، لیکن وہ رومی اس مدت میں غالب نہ آ سکے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کی مدت اس سے کچھ آگے کیوں نہ بڑھا دی؟ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کی مراد اس سے 10 سال تھی۔ ابو سعید نے کہا کہ بضع 10 سے کم کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد رومی غالب آ گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول الف لام میم غلبت الروم سے بنصر اللہ ینصر من یشاء تک کا یہی مفہوم ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ وہ رومی لوگ ان پر اس دن غالب آئے جس دن بدر کی جنگ لڑی گئی تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3193، یہ حدیث صحیح ہے۔ نیار بن مکرم اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب الف لام میم غلبت روم والی آیت نازل ہوئی اس وقت اہل فارس روم پر غالب و قابض تھے، اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی ان پر غالب آ جائیں، کیونکہ رومی اور مسلمان دونوں ہی اہل کتاب تھے۔ اور اسی سلسلے میں یہ آیت یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، اس دن مومن اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہ زبردست ہے مہربان بھی ہے۔ بھی اتری ہے قریش چاہتے تھے کہ اہل فارس غالب ہوں، کیونکہ وہ اور اہل فارس دونوں ہی نہ تو اہل کتاب تھے اور نہ دونوں ہی قیامت پر ایمان رکھتے تھے۔ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے کے اطراف میں اعلان کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے چیخ چیخ کر بآواز بلند اعلان کیا رومی مغلوب ہو گئے زمین میں، وہ مغلوب ہو جانے کے بعد چند سالوں میں پھر غالب آ جائیں گے۔ تو قریش کے کچھ لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا آؤ ہمارے اور تمہارے درمیان اس بات پر شرط ہو جائے، تمہارے نبی کا خیال ہے کہ رومی فارسیوں پر چند سال کے اندر اندر غالب آ جائیں گے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سے اس بات پر شرط لگا لیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم تیار ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور مشرکین دونوں نے شرط لگا لی اور شرط کا مال کہیں رکھوا دیا۔ مشرکین نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا تم بضع کو 3 سے 9 سال کے اندر کتنے سال پر متعین و مشروط کرتے ہو؟ ہمارے اور اپنے درمیان بیچ کی ایک مدت متعین کر لو جس پر فیصلہ ہو جائے۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے 6 سال کی مدت متعین اور مقرر کر دی۔ راوی کہتے ہیں کہ روم کے مشرکین پر غالب آنے سے پہلے
6 سال گزر گئے تو مشرکین نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بطور شرط جمع کرائے ہوئے مال کو لے لیا، مگر جب 7واں سال شروع ہوا اور رومی فارسیوں پر غالب آ گئے تو مسلمانوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ پر نکتہ چینی کی کہ یہ ان کی غلطی تھی کہ 6 سال کی مدت متعین کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بضع سنین کہا تھا، اور بضع 3 سال سے 9 سال تک کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں اس پیشن گوئی کے برحق ثابت ہونے پر بہت سارے لوگ ایمان لے آئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3194، یہ حدیث حسن ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں، اس نماز کا انتظار کرنے والوں کے حق میں اتری ہے جسے رات کی پہلی تہائی کی نماز کہتے ہیں، یعنی نماز عشاء۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3196، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے اپنے نیک صالح بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کی ہے جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ اس کی تصدیق کتاب اللہ کی اس آیت سے ہوتی ہے، کوئی شخص نہیں جانتا جو ہم نے ان کے صالح اعمال کے بدلے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3197، یہ حدیث صحیح ہے۔ شابی کہتے ہیں، میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو ممبر پر کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھتے ہوئے کہا، اے میرے رب، کون سا جنتی سب سے کمتر درجے کا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا، جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے کے بعد ایک شخص آئے گا، اس سے کہا جائے گا تو بھی جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہے گا، میں کیسے داخل ہو جاؤں جبکہ لوگ پہلے پہنچ کر اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو چکے ہیں اور اپنی اپنی چیزیں لے لی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس سے کہا جائے گا، دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے پاس جتنا کچھ ہوتا ہے اتنا تمہیں دے دیا جائے تو کیا تم اس سے راضی و خوش ہوگے؟ وہ کہے گا، ہاں اے میرے رب، میں راضی ہوں۔ اس سے کہا جائے گا، تو جا، تیرے لیے یہ ہے اور اتنا اور اتنا اور اتنا اور۔ وہ کہے گا، میرے رب، میں راضی ہوں۔ اس سے پھر کہا جائے گا، جاؤ، تمہارے لیے یہ سب کچھ اور اس سے 10 گنا اور بھی۔ وہ کہے گا، میرے رب، بس میں راضی ہو گیا۔ تو اس سے کہا جائے گا، اس ساری بخشش و عطا کے باوجود تمہارا جی اور نفس جو کچھ چاہے اور جس چیز سے بھی تمہیں لذت ملے وہ سب تمہارے لیے ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3198، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر رضی اللہ عنہ، جن کے نام پر میرا نام رکھا گیا تھا، جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے۔ یہ بات انہیں بڑی شاق اور گراں گزر رہی تھی۔ کہتے تھے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حاضر و موجود تھے، میں اس سے غیر حاضر رہا، اس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ مگر سنو، قسم اللہ کی، اب اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شریک ہونے کا موقع ملا تو یقیناً اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کچھ کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں، وہ اس کے سوا اور کچھ کہنے سے ڈرتے اور بچتے رہے۔ پھر اگلے سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں شریک ہوئے۔
سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ان سے سامنا ہوا تو انہوں نے کہا، ابو عمرو کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، اے واہ، میں تو احد پہاڑ کے پرے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ پھر وہ لڑے اور اس شان سے لڑے کہ شہید کر دیے گئے۔ ان کے جسم میں 80 سے کچھ زائد تیر و نیزے کے زخم پائے گئے۔ میری پھوپھی ربیع بنت نضر رضی اللہ عنہا نے کہا، میں اپنے بھائی کی نعش صرف ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچان پائی۔ اسی موقع پر آیت نازل ہوئی، ایمان والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے تھے ان میں وہ پورے اترے۔ ان میں سے کچھ تو انتقال کر گئے اور کچھ لوگ مرنے کے انتظار میں ہیں۔ انہوں نے اس میں یعنی اللہ سے کیے ہوئے اپنے معاہدے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3200، یہ حدیث صحیح ہے۔